میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانا شکر الہی بجا لانا ہے۔ زیر مطالعہ کتاب کا عنوان میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حسن و جمال کی جلوہ آرائیوں کے مرکب بنایا ہے۔ عالم آفاق کے خارجی مظاہر قدم قدم پر دامن کش دل ہوتے ہیں۔ اگر چشم بصیرت سے دیکھا جائے تو ان مظاہر کائنات کی اصل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور نے تاریخ عالم میں انقلاب برپا کیا۔ کفر و جہالت اور فرسودگی کے تمام آثار ملیامیٹ ہو گئے اور دنیا میں توحید باری تعالیٰ کی شمع روشن ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازل تا ابد جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود میں لانے سے قبل ہی آپ کا چرچا کر دیا تھا۔ آج امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جو محافل کا انعقاد کرتی ہیں وہ اسی نور کے سلسلے کی ایک کڑی ہیں جو ازل تا ابد جاری و ساری ہے۔ زیر مطالعہ کتاب میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر قرآن و سنت، آثار صحابہ اور اقوال کا ائمہ و محدثین کی روشنی میں جامع بحث کی گئی ہے۔ مسلمانوں میں سے کچھ حضرات ایسے ہیں جو میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر فتویٰ بازی کرتے ہیں اور جمہوری مسلمانوں کو کفر و شرک اور بدعت کا مرتکب ٹھہراتے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اس عمل کا کوئی شرعی ثبوت نہیں اور یہ توحید کے منافی ہے۔ چنانچہ ایسی سوچ رکھنے والے افراد کا معالطہ دور کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کئی خطابات کیے اور یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دلائل شرعیہ کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے منافی نہیں بلکہ عین توحید ہے۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی تاریخی خوشی میں مسرت اور شادمانی کا اظہار ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے یوم ولادت کی تعظیم فرماتے اور اس کائنات میں اپنے ظہور وجود پر سپاس گزار ہوتے ہوئے پیر کے دن روزہ رکھتے۔ جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم مقصد محبت و قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصول و فروغ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے مسلمانوں کے تعلق کا احیاء ہے اور یہ احیاء منشا شریعت ہے۔ جس طرح ماہ رمضان المبارک کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی عظمت و شان کے توفیل دیگر تمام مہینوں پر امتیاز عطا فرمایا ہے، اس طرح ماہ ربیع الاول کے امتیاز و انفرادیت کی وجہ سے بھی اس میں صاحب قرآن کی تشریف آوری ہے۔ یہ ماہ مبارک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے صدقے جملہ مہینوں پر نمایاں فضیلت اور امتیاز کا عامل ہے۔ اس کائنات انسانی پر اللہ رب العزت نے بے حد و حساب احسانات اور انعامات فرمائے۔ ذات باری تعالیٰ نے ہمیں لاتعداد نعمتوں سے نوازا جن میں سے ہر نعمت دوسروں سے بڑھ کر ہے، لیکن اس نے بھی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن یہ نعمت ایسی ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے جب اسے اپنے حریم کبریائی سے نوع انسان کی طرف بھیجا تو پوری کائنات نعمت میں صرف اس پر اپنا احسان جتلایا اور اس کا اظہار بھی عام پیرائی میں نہیں کیا بلکہ اہل ایمان کو اس کا احساس دلایا۔ مومنین سے روئے خطاب کر کے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ سورۃ عمران کی یہ آیت ہے۔ اسلام میں اللہ کی نعمت اور اس کے فضل و کرم پر شکر بجا لانا تقاضائے عبودیت اور بندگی ہے۔ قرآن پاک میں اس کی جو حکمت بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا غضب یقیناً سخت ہے۔ اس آیت کی کریمہ کی روح سے نعمتوں پر شکر بجا لانا مزید نعمتوں کے حصول کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ نعمتوں پر خوشی و مسرت کا اظہار کرنا سنت انبیاء علیہ السلام بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے نعمت فائدہ طلب کی
تو اپنے رب کے حضور یوں عرض گزار ہوئیں، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خواہ نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید یعنی خوشی کا دن ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ خوان تیری طرف سے تیری قدرت کا کاملہ کی نشانی ہو۔ قرآن مجید نے اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنے نبی کے حوالے سے امت مسلمہ کو یہ تصور دیا ہے کہ جس دن نعمت الہی کا نزول ہو اس دن جشن منانا شکرانہ نعمت کی مستحسن صورت ہے۔ یہاں مائدہ جیسی عارضی نعمت پر عید منانے کا ذکر ہے۔ عیسائی لوگ آج تک اتوار کے دن اس نعمت کے حصول پر بطور شکرانہ عید مناتے ہیں۔ یہ ہمارے لمحہ فکریہ ہے کہ کیا نزول مائدہ جیسی نعمت کی ولادت و باعث سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نسبت ہو سکتی ہے؟ اس نعمت عظمہ پر تو مائدہ جیسی کروڑوں نعمتیں نثار کی جا سکتی ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ جب ایک یہودی نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ جس دن آیت الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہوئی اس دن کو بطور عید مناتے ہیں؟ اگر ہماری تورات میں ایسی آیت نازل ہوئی تو ہم اسے ضرور یوم عید بنا لیتے۔ اس کے جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اس دن اور جگہ کو جہاں یہ آیت نازل ہوئی خوب پہچانتے ہیں۔ یہ آیت یوم جمعہ اور یوم حج کو میدان عرفات میں اتری تھی اور ہمارے لیے یہ دونوں دن عید کے ہیں۔ اگر تکمیل دین کی آیت کے نزول کا دن بطور عید منانے کا جواز ہے تو جس دن خود محسن انسانیت اس دنیا میں تشریف لائیں اسے بطور عید میلاد کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے میلاد کی خوشی میں بکرے ذبح کر کے ضیافت کا اہتمام فرمایا۔ اس کائنات میں ایک مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماہ ولادت آئیں تو اسے یوں محسوس ہونے لگے کائنات کی ساری خوشیاں ہیچ ہیں اور اس کے لیے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہی حقیقی خوشی ہے۔ جس طرح سابقہ پر اس سے بدرجہ کمتر احسان اور نعمت عطا ہونے کی صورت میں واجب کیا گیا تھا، جبکہ ان امتوں پر جو نعمت ہوئی وہ عارضی اور وقتی تھی، اس کے مقابلے میں جو دائمی اور ابدی نعمت عظمہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور قدسی کی صورت میں امت مسلمہ پر ہوئی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ بدرجہ عدم سراپا تشکر و امتنان بن جائے اور اظہار خوشی و مسرت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھے۔ قرآن مجید نے بڑے بلیغ انداز سے جملہ نوع انسانی کو اس نعمت کو یاد رکھنے کا حکم دیا ہے جو محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں انہیں عطا ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنے اوپر کی گئی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت کے باعث آپس میں بائی بائی ہو گئے۔ ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو پھر سے جوڑنا اور گروہوں میں بٹی ہوئی انسانیت کو رشتہ اخوت و محبت میں پرو دینا اتنا بڑا واقعہ ہے جس کی کوئی نظیر تاریخ عالم میں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ لہٰذا میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی منانا اور شکر الہی بجا لانا امت مسلمہ پر سب خوشیوں سے بڑھ کر واجب کا درجہ رکھتا ہے۔